بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم اس کتاب کے تیسرے چیپٹر ارکان لا الہ الا اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے اس کے دو رکن ہیں، لہا رکنان، اس کے دو ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے نفی اور دوسرا رکن ہے اثبات۔ فلا الہ الا اللہ فیہا نفی استحقاق العبادت عن کل ما سوى اللہ، وإلا اللہ فیہا اثباتها له سبحانہ وتعالی وحدہ۔ لا الہ کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ کی پرستش کی جاتی ہے ان تمام معبودوں سے عبادت کا حق چھیننا اور ان سے اس حق کی نفی کرنا مراد ہے۔ اور الا اللہ کے اندر یہ حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو دینا، عطا کرنا اور اللہ رب العالمین کے لیے اس حق کو ثابت کرنا، یہ مراد ہے۔ تو لا الہ یہ پہلا رکن ہے، الا اللہ یہ دوسرا رکن ہے۔ لا الہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور الا اللہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کا مستحق فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ دو ارکان ہیں۔ صرف یہ کافی نہیں یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین عبادت کا مستحق ہے، بلکہ ساتھ میں نفی کرنا، بلکہ پہلے نفی کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو ہماری یہ شریعت جو ہے اس کی بنیاد ہی تمام طرح کے شرک و بدعات کی نفی سے ہے۔ اس کی شروعات ہی ہوتی ہے کہ ہر طرح کے شرک و بدعات سے ہم پہلے نفی کریں، انکار کریں تمام چیزوں کا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی فقط عبادت کا مستحق ہے، یہ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے، یہ دوسرا رکن ہے۔ تو پہلا رکن ہی یہ ہے کہ پہلے آپ نفی کریں ان تمام چیزوں کی جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے لیے کی جاتی ہیں، جن کا حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے تمام طرح کی عبادتوں، اللہ رب العالمین کے لیے تمام طرح کی عبادتوں کا ثابت کرنا اور معبودان باطلہ سے تمام طرح کی عبادتوں کی نفی کرنا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں۔ اس لیے یہ کلمہ ہمیں خود اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ صحیح باتوں کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ غلط باتوں پر رد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ صرف آپ صحیح باتیں بیان کرتے رہیں، اسی سے غلط باتوں پر رد ہو جائے گا، جیسے کہ تبلیغ جماعت والوں کا کہنا ہے کہ آپ صرف عمل بالمعروف کرتے رہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے رہیں، اسی سے غلط چیزیں ڈھپ جائیں گی۔ اگر حقیقت میں یہی ہوتا، بظاہر سننے میں گرچہ اچھا لگے لیکن حقیقت میں یہ واقعے کے بھی خلاف ہے اور اسلام کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ اگر اس کی کوئی حقیقت ہوتی تو ان کی اس کوشش سے یہی نتیجہ سامنے آتا۔ حالانکہ خود اس جماعت کے اندر اور اس جماعت کے اندر جو بڑے لوگ ہیں ان کے اندر دیکھیں کہ کیا ان کے اندر منکرات نہیں پائی جاتی؟ اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح ہوتا کہ امر بالمعروف سے منکر بھی ختم ہو جاتا ہے اپنے آپ، اس کے تعلق سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ حق کا پرچار کرو کہ منکر اپنے آپ دب جائے، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو آپ تو اس منہج پر چل رہے ہیں، کیا حقیقت میں خود آپ کے اندر منکر ختم ہوا یا منکر اب بھی آپ کے اندر موجود ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ واقعے کے خلاف ہے کہ اس طریقے سے منکر ختم کر سکتے ہیں آپ۔ بلکہ منکر کو منکر کہنا ضروری ہے، بلکہ ہمارے اس دین کی شروعات ہی منکرات کی نفی سے ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر پہلا رکن ہے تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنا، اور دوسرا رکن ہے اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو ثابت کرنا۔ تو یہ کہنا کہ باطل پر رد نہیں کیا جائے گا، صرف
جو اچھی چیزیں ہیں اچھی چیزیں ہی بیان کی جائیں گی، اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے گا اور باطل پر رد کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ایک رکن ہے اسلام کا، آدھا حصہ یہ ہے آدھا حصہ یہ ہے، پہلا رکن یہ ہے دوسرا رکن وہ ہے، اس لیے دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اسلام کے نافذ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہے، اگر ایک پہیا ٹوٹ جائے تو گاڑی چلے گی؟ اسی طرح ہے کہ اگر وہ ایک جز کو ختم کر دے رہے ہیں کہ ہم کسی پر رد نہیں کریں گے، صرف اچھی باتیں ہی لوگوں کو بیان کریں گے، اگر کوئی برا عمل کرتا ہے برا عقیدہ رکھتا ہے تو ہم ان پر رد نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے، تو انہوں نے ایک پلر کو ختم کر دیا ہے، ڈھا دیا ہے، اور کبھی بھی یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پرندے کے دو پر کی طرح ہے، اگر ایک پر ٹوٹ جائے اڑ پائے گا؟ وہ نہیں اڑ پائے گا، وہ گر جائے گا فوراً۔ تو یہی حال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ کسی پر رد نہ کرو، تو یہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ دو ارکان ہیں، پہلا رکن ہی ہے نفی اور دوسرا رکن ہے اثبات۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین نے دونوں ارکان کا بیان کیا، صرف اعبدوا اللہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ساتھ میں وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ بھی کہا کہ طاغوت سے دور رہو، اس سے اجتناب کرو، اس سے پرہیز کرو، طاغوت کی پرستش نہ کرو، عبادت نہ کرو۔ تو صرف اعبدوا اللہ کہنا کافی ہوتا، اسی سے ڈھپ جاتا، وہ لوگ چھوڑ دیتے، لیکن نہیں، آپ صرف اگر اعبدوا اللہ کہیں گنجائش باقی رہتی ہے کہ اس کی بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ حج کرنے کے لیے آتے اور تلبیہ پکارتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، یہ ہے تلبیہ صحیح۔ وہ کیا کہتے؟ الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، اس پورے تلبیہ کو کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کے بعد آگے بڑھاتے الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک۔ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرتے اور ساتھ میں کہتے کہ وہ شریک مستثنا ہے آپ اس کلمے سے، اس اقرار سے، جس کا مالک اللہ تو ہی ہے، لیکن وہ شریک ہے تیرا، وہ بذات خود اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہے، تو اس کا بھی مالک ہے، لیکن شریک ہے وہ تیرا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر صرف اعبد اللہ کافی ہوتا، واجتنبوا الطاغوت کی ضرورت نہیں رہتی، تو مشرکین مکہ کا عمل ہمیں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ پائے جا سکتے ہیں جو اللہ کی عبادت کو تسلیم کر لیں، لیکن ساتھ میں شریک بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو کریں، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے اور ساتھ میں شریک بھی کرتے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرنے لگے گا وہ غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بھی یہ دروازہ کھلا رہتا ہے، اس لیے اس دروازے کو بند کرنا انتہائی ضروری ہے، جسے اللہ رب العالمین نے واجتنبوا الطاغوت سے ایک دم بالکل بند کر دیا ہے۔ تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے دو ارکان ہیں، نفی اور اثبات۔ اعبد اللہ کے اندر اثبات ہے، واجتنبوا الطاغوت کے اندر نفی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو ایسا شخص اس نے عروہ وثقیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ عروہ وثقیٰ کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر اور ضحاک رحمہ اللہ اور دوسرے سلف صالحین سے عروہ وثقیٰ کی تفسیر وارد ہے کہ عروہ وثقیٰ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ کیا مراد ہے؟ عروہ وثقیٰ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اس تفسیر کی روشنی میں پوری آیت پڑھیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھاما ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر دو اہم ارکان ہیں، الکفر بالطاغوت والایمان باللہ، طاغوت کا انکار کرنا، اللہ پر ایمان لانا۔ تو یہ ہے دو ارکان کلمہ لا الہ الا اللہ کے، اس کے بغیر کسی کے اسلام کا تصور نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی صرف یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن طاغوت کا انکار نہیں کرتا، تو وہ شخص جو فضیلت ابھی بیان کی گئی لا الہ الا اللہ کی شروع میں، اس فضیلت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس فضیلت کا کوئی اپنے آپ کو مستحق کرنا چاہے تو ان دونوں ارکان کو بجا لانا ضروری ہے۔ ان دونوں ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کو چھوڑ دے تو وہ شخص حقیقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کلمے کے دو ارکان ہیں۔